سبعیت جسے ہم افتراس بھی کہتے ہیں، یا آپ اردو میں کہیں کہ درندگی، درندگی۔ سبعیت کے باب میں ہمارے پاس معیار ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، کہ نبی علیہ السلام نے ہر اس جانور کے کھانے سے منع فرمایا ہے جو کہ جبڑوں سے شکار کرتا ہو، اور اس طریقے سے ہر اس پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے جو کہ اپنے پنجوں سے زخم لگا کر کے شکار کرتا ہوں۔ تو یہ روایت اس باب میں معیار کی حیثیت رکھتی ہے، اور سبعیت کی جتنی تشریح کی جائے گی اس روایت کے ضمن میں کی جائے گی۔ تو اس روایت کے ذیل میں جانوروں کی حلت اور حرمت سے متعلق جو مذاہب اربعہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ احناف کے نزدیک کون سے جانور ہیں جو حلال ہیں اور کون سے جانور ہیں جو حرام ہیں، کون سے جانور ہیں جو کھا سکتے ہیں براہ راست یا بطور جزوہ ترکیبی، اور کون سے جانور ہیں جنہیں کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے، یا بطور جزوہ ترکیبی وہ کسی پروڈکٹ کے اندر پڑ جائیں تو ان کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے فقہائے احناف کے اصول، فقہائے احناف کے اصول، پہلا اصول یہ ہے کہ جن جانوروں کی حرمت کا تذکرہ نصوص میں آئے وہ جانور حرام ہے۔ واضح ہے کہ جن جانوروں کی حرمت کا تذکرہ نصوص میں آئے، قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے، تو وہ جانور حرام ہے۔ مثلا خنزیر کا تذکرہ آیا ہے، خنزیر کی حرمت کا، تو خنزیر حرام ہے۔ اسی طریقے سے کتے کے بارے میں روایات ملتی ہیں اور نصوص موجود ہیں تو وہ بھی حرام ہے، اور بھی دیگر جانور جن کے بارے میں نصوص موجود ہیں جن کی حرمت پر، تو وہ حرام ہوں گے۔ دوسرا اصول کہ تمام سمندری جانور حرام ہیں سوائے مچھلی کے، تمام سمندری جانور حرام ہیں سوائے مچھلی کے۔ ہاں پاک ضرور ہیں، سمندری جانور پاک ضرور ہیں، لیکن مچھلی کے علاوہ حرام ہے سارے۔ اس میں پھر سمک طافی بھی آ جاتی ہے کہ وہ بھی حرام ہے، سمک طافی تو وہ حرام ہے۔ تیسرا اصول، خشکی کے جن جانوروں میں خون نہیں ہوتا وہ بھی حرام ہے، جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے اندر خون نہیں ہوتا تو ایسے جانور بھی حرام ہیں، سوائے ٹڈی کے۔ روایات میں ٹڈی کا استثناء ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، جرادہ۔ اور اسی طریقے سے وہ جانور خشکی کے جن کے اندر خون تو ہوتا ہے لیکن بہنے والا خون نہیں ہوتا، وہ جانور بھی حرام ہے، اور بطور جزوِ ترکیبی ایسے جانوروں کا استعمال بھی کسی بھی پروڈکٹ میں جائز نہیں ہوگا۔ جیسے سانپ ہے، اس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، چھپکلی ہے، اس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حرام ہے۔ چوتھا اصول جو کہ روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں یا کہیں کہ اپنے جبڑوں سے شکار کرتے ہیں وہ جانور بھی حرام ہے۔ جیسے کہ روایت میں آیا کہ نہا عن کل ذی ناب من السباع، تو یہ بھی حرام ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے زخم لگا کر کے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے، جیسے چیل ہے،
باز ہے، شکرا ہے، یہ بھی سب حرام ہے۔ اسی طرح تمام حشرات الارض یہ بھی حرام ہے، ان کی حرمت کی وجہ خبائث میں سے ہونا ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایک اصول یہ ہے کہ جو جانور نباتات کو کھاتے ہیں، اسی طرح پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں، وہ حلال ہیں۔ جیسے گائے ہیں، بھینس ہے، اونٹ، بکرا، بکری، ہرن، یہ سارے جانور اسی قبیل سے ہیں کہ پھل کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، نباتات کے ضمن میں جتنی بھی اشیاء آتی ہیں وہ کھاتے ہیں، تو یہ حلال ہے۔ گھوڑے میں اختلاف ہے، اور اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ وہ اعلی جہاد ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی ضابطہ یہ ہے کہ جو نباتات یا سبزی یا پھل وغیرہ کھاتے ہیں وہ حلال ہیں۔ اور فقہائے احناف کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ جانور تو دو جانوروں کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں ماں کا اعتبار ہوگا، کہ مثلا ایک جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہے، دوسرا حلال ہے۔ خنزیر اور بکری کے ملاپ سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بکری کا حکم لگے گا، کیونکہ بکری ماں ہے، وہ حلال ہوگا۔ کہ ایک جانور حرام تھا اور ایک جانور حلال تھا، تو حکم لگے گا ماں کا، کہ جانوروں میں نسل چلتی ہے ماں سے، تو جو ماں کا حکم ہوگا وہی اس بچے کا بھی حکم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ جو جانور دانہ کھاتے ہیں وہ بھی سب حلال ہیں، جیسے بطخ ہے، کبوتر ہے، فاختہ ہے، بٹیر ہے، چڑیا ہے، یہ سارے جانور حلال ہیں۔ اسی طرح فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ جلالہ کا کیا حکم ہے۔ جلالہ کا حکم معروف ہے کہ جلالہ کی قبیل سے چاہے مرغی ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، جو بھی جلالہ کی قبیل سے جانور ہوں گے جو گندگی کھایا کرتے تھے، تو جب تک کہ وہ گندگی کا اثر باقی ہے اس وقت تک انہیں ذبح نہ کیا جائے، اور جب گندگی کا اثر ختم ہو جائے اس کے بعد ذبح کیا جا سکتا ہے، اور ان کا گوشت بھی حلال ہوگا۔ پھر فقہائے شوافع اور حنابلہ کے اصول، فقہائے شوافع اور حنابلہ کے اصول۔ پہلا اصول کہ جن کی حرمت کا تذکرہ نصوص میں آیا وہ حرام ہے، وہ جانور جن کی حرمت کا تذکرہ نصوص میں آئے وہ حرام ہے، جیسا کہ فقہائے احناف کا بھی یہی ضابطہ ہے۔ خنزیر، کتا اور دیگر جو جانور ہیں جن کی حرمت کا تذکرہ نصوص میں آئے وہ حرام ہے۔ اور فقہائے شوافع اور حنابلہ کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ نصوص میں جن جانوروں کو مارنے کا حکم آیا ہے وہ حرام ہے، جیسے چوہا ہے اور دیگر جانور جن کے مارنے کا حکم آیا وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے جن کو مارنے سے نصوص میں منع آیا ہے وہ بھی حرام ہے، مثلا ابابیل کو مارنے سے نصوص میں منع آیا ہے، ہدہد کو مارنے سے منع آیا ہے احترام کی وجہ سے، تو ایسے جانور بھی فقہائے شوافع اور حنابلہ کے نزدیک حرام ہے۔ پھر فقہائے مالکیہ کے اصول، اسی پر بات کو ختم کریں گے۔ فقہائے مالکیہ کے اصول، فقہائے مالکیہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ شکاری پرندے جتنے بھی ہیں وہ حلال ہیں۔ دو ٹوک اصول ہے کہ شکاری پرندے جتنے بھی ہیں وہ سب حلال ہیں، چاہے باز ہو، چاہے شکرا ہو، چاہے جتنے بھی شکاری پرندے ہیں سب حلال ہیں۔ اور جتنے بھی شکاری درندے ہیں یا جانور ہیں ان میں روایات مختلف ہیں، بعض روایات کی روح سے وہ مکروہ ہیں، اور بعض روایات کی روح سے
جو حملہ کرنے والے جانور ہیں وہ تو حرام ہیں، جیسے شیر اور بھیڑیا وغیرہ، اور جو جانور حملہ نہیں کرتے جیسے لومڑی ہو گئی تو وہ مکروہ ہے۔ لیکن مشہور روایت فقہائے مالکیہ کی یہ ہے کہ جتنے درندے ہیں وہ سب حرام ہیں، جتنے پرندے ہیں شکاری وہ سب حلال ہیں۔ شکاری پرندے سارے حلال، شکاری درندے سارے حرام۔